Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. How World Health Organization came into existence. Before discussing the topic, I would like to suggest you to kindly subscribe my channel and hit the bell icon. دنیا کا سب سے بڑا صحت کا ادارہ جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں اور جس نے ملکہ برطانیہ سے لے کر ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے والے افراد تک کی صحت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، یہ کیسے وجود میں آیا؟ یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں 1851 میں۔ 1851 میں انٹرنیشنل سینیٹری کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پہلی میٹنگ 23 جون 1851 کو فرانس میں منعقد ہوتی ہے، جس میں اس وقت کی مہلک ترین بیماریوں یعنی کالرا، یلو فیور اور بوبونک پلاگ کی تباہ کاریاں ڈسکس کی جاتی ہیں اور اس سے کمبیٹ کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ 1851 سے 1892 تک 41 سال کے ڈیوریشن میں کوئی خاص پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مستقل لائحہ عمل بنایا جاتا ہے۔ بالآخر 1892 کے بعد کالرا سے کمبیٹ کرنے کے لیے تمام ممبرز ایگریمنٹ پر سائن کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 سال کے مختصر عرصے میں بوبونک پلاگ سے کمبیٹ کرنے کے لیے بھی ایگریمنٹ پر سائن کر دیے جاتے ہیں۔ 1902 میں پین امریکن سینیٹری بیورو کی بھی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، جس کا مقصد خاص طور پر امریکہ کے لوگوں کو صحت کے مسائل سے بچانا ہوتا ہے۔ 1907 میں آفس انٹرنیشنل ڈی ہائیجین پبلک کی بھی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ 1920 میں لیگ آف نیشنز کے انڈر ایک اور ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو جاتی ہے، جو 1945 تک جاری رہتی ہے۔ 1945 میں یونائٹڈ نیشنز کی تشکیل دی جاتی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے فورم پر اس وقت 51 ممالک اکٹھے ہوتے ہیں۔ چائنا بھی اس اتحاد کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے چائنا، ناروے اور برازیل کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن یونائٹڈ نیشنز کی طرف بھیجا جاتا ہے، جس میں انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ شروع میں ان کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ان کو لابینگ کرنا پڑتی ہے، یعنی کہ دوسرے ممالک کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے تاکہ انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن بنائی جا سکے۔ اس مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور دیگر ممالک کے ریپریزنٹیٹیوز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ایک بار پھر یونائٹڈ نیشنز کے فورم پر انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے اور پچھلی تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ضم کر کے ایک آرگنائزیشن بنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن کی بجائے اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے طور پر منظور کر لیا جاتا ہے۔ بالآخر یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن نام رکھنے کی بجائے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا نام رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام افراد کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مقصد سے صحیح طرح سے آگاہ کیا جا سکے۔ بالآخر 51 ممالک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کانسٹیٹیوشن پر سائن کر دیتے ہیں اور 7 اپریل 1948 تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کانسٹیٹیوشن کی ریٹیفیکیشن کر دی جاتی ہے۔ بالآخر 7 اپریل 1948 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اپنا وجود میں آ جاتا ہے اور یہی وہ دن ہے جسے انٹرنیشنل ہیلتھ ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سٹرکچر کیا ہے، یہ فنڈز کہاں سے لیتا ہے اور یہ کیسے ان فنڈز کو خرچ کرتا ہے۔ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔